اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے روزے کے بارے میں قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ بات پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، مسلمانوں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ سال بھر میں ایک مہینہ رمضان کا آتا ہے، سال بھر میں ایک مہینہ رمضان کا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مسلمان اس مہینے میں روزہ رکھیں۔ روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دن بھر نہ کچھ کھائیں نہ پیئیں، زبان سے بری بات بھی نہ نکالیں، دوسری منع کی ہوئی چیزوں سے رک جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزہ رکھنے سے پاکی حاصل ہوتی ہے اور دوزخ سے بچاؤ کی چیز ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر روزہ رکھنے کا شوق تھا کہ گھر میں جب بھی کھانے کی تکلیف ہوتے تھے کہ میں آج روزے سے ہوں۔ صحابی عورتیں اس قدر روزہ رکھتی تھی کہ ان کے شوہروں کو تکلیف ہوتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہ رکھے، فرض کی بات نہیں، نفل روزہ نہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کو چاہیے کہ خراب باتوں سے بچے، اگر کوئی اس سے جھگڑا کرے یا گالی دے تو وہ اس سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، گالی کا جواب نہ دوں گا۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ اچھی ہے، لہذا ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم روزے کی حالت میں روزہ جو ہے یہ تقوی میں آتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، اب منہ کے اندر پانی لے جاتے ہیں لیکن اس کو حلق کے نیچے نہیں اتارتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا خوف ہمارے کہ کوئی مالک ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، روزہ رکھنے کا بڑا اجر ہے۔ اگر ایک روزہ چھوٹ جائے اور انسان پوری زندگی اس کی بعد روزہ رکھے پھر بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ روزہ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نظروں کی حفاظت، چغلی، غیبت، حسد۔ ایک بات کہہ کے وقت آپ کا زیادہ نہیں لیں گے، جیسے حدیث شریف میں آیا کہ بعض عورتوں کے بارے میں آیا کہ وہ جو عورتیں تھیں وہ مرنے کے قریب ہو گئے، ان کو روزہ بہت لگ رہا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنے دانتوں کو خلال کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے گوشت نہیں کھایا۔ پھر کہا اپنے دانتوں کا خلال کرو، کہا میں نے گوشت نہیں کھایا۔ جب پھر کہا تو انہوں نے دانتوں کا خلال کیا تو گوشت کے ریزے نکلے، ٹکڑے نکلے، تو نبی نے فرمایا تم نے کسی کی غیبت کیا ہو۔ اس لیے ہمیں تو غیبت سے چاہے روزے سے ہو بغیر روزے سے ہو بچنا چاہیے۔ غیبت کرنا، چغلی کرنا، ایک دوسرے کو لڑانا، کسی سے جلن رکھنا، کینہ کپٹ رکھنا، میرے بھائی یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ اللہ ہمیں غیبت سے، چغل خوری سے، حسد سے، کینہ سے بچائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، فرمایا کہ ان کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک تو غیبت کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ لہٰذا ہمیں عمل کرنا چاہیے جو حدیث میں باتیں بتائی گئی، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق